حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ آپ کھڑے ہوئے اور نماز شروع کر دی تو بہت ہی لمبا قیام فرمایا، پھر رکوع فرمایا تو بہت ہی لمبا رکوع فرمایا، پھر سر اٹھایا تو بہت لمبا قیام فرمایا، مگر یہ پہلے قیام سے کم لمبا تھا۔ پھر دوسرا رکوع فرمایا اور لمبا رکوع فرمایا، مگر یہ پہلے رکوع سے کم لمبا تھا۔ پھر سجدہ فرمایا 2 دفعہ، پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا جو پہلے قیام سے کم لمبا تھا، اور پھر رکوع فرمایا اور لمبا رکوع فرمایا جو پہلے رکوع سے کم لمبا تھا، پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام فرمایا جو پہلے قیام سے کم لمبا تھا، پھر رکوع فرمایا اور لمبا رکوع فرمایا جو پہلے رکوع سے کم لمبا تھا، پھر سجدے فرمائے اور نماز سے فارغ ہوئے تو گرہن ختم ہو چکا تھا۔ پھر آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی عظمت کی 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت و حیات کی بنا پر بے نور نہیں ہوتے، لہٰذا جب تم یہ حالت دیکھو تو نماز پڑھو، صدقات کرو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اور فرمایا اے امت محمد، کسی کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر غیرت نہیں آتی اس بات پر کہ اس کا غلام یا لونڈی زنا کرے۔ اے امت محمد، اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ روو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1501۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورج کو گرہن لگا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اور فرمایا تھا اما بعد۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1502۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ آپ جلدی سے اپنی بالائی چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف چلے، لوگ بھی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی جیسے وہ یعنی اہل مدینہ نماز کسوف پڑھتے تھے۔ جب سورج روشن ہو گیا تو آپ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور انہیں کسی کی موت کی بنا پر گرہن نہیں لگتا۔ جب تم ان میں سے کسی کو گرہن لگتا دیکھو تو نماز پڑھو اور دعائیں کرو حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1503۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سورج گہنا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے، آپ کو خطرہ ہوا کہ قیامت نہ آ جائے۔ آپ اٹھے حتیٰ کہ مسجد میں آئے اور کھڑے ہو کر اتنے لمبے قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی آپ کو کسی نماز میں اتنے لمبے قیام، رکوع اور سجدے کرتے نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق یہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے کسی کی موت و حیات کی بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس لیے ظاہر فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی بنا پر اپنا خوف پیدا فرمائے۔ جب تم کوئی ایسی چیز دیکھو تو فوراً اللہ کا ذکر کرو، دعائیں کرو اور اسے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1504۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، جانور قحط سالی کی بنا پر ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس جمعے سے اگلے جمعے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ تو وہی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، زیادہ بارش کی وجہ سے گھر گر گئے اور راستے منقطع ہو گئے اور جانور مرنے لگے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں کے نشیب یعنی نالوں اور جنگلات میں بارش برسا تو بادل مدینہ منورہ سے اس طرح چھٹ گئے جس طرح درمیان سے کپڑا پھٹ جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1505۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خواب میں اذان سکھلائی گئی تھی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے۔
آپ قبلے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی چادر الٹائی اور 2 رکعتیں پڑھیں۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ابن عیینہ کی غلطی ہے، کیونکہ جس عبداللہ بن زید کو خواب میں اذان دکھلائی گئی تھی وہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی ہیں، جبکہ مذکورہ حدیث بیان کرنے والے عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1506۔ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مجھے فلاں شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بھیجا کہ میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز استسقاء کے بارے میں پوچھوں، تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ سادہ کپڑوں میں یعنی آرائش اور زینت کے بغیر نکلے۔ آپ نے تمہارے اس خطبے کی طرح خطبہ نہیں دیا، پھر 2 رکعات پڑھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1507۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھائی تو آپ پر سیاہ اونی چادر تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1508۔ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز استسقاء کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ کپڑوں میں عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے نکلے، پھر آپ ممبر پر بیٹھے، لیکن تمہارے خطبے کی طرح خطبہ نہیں دیا، بلکہ آپ دعا کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے رہے۔ پھر آپ نے عیدین کی نماز کی طرح 2 رکعات پڑھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1509۔ حضرت عباد بن تمیم کے چچا حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی دعائے استسقاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا۔ آپ نے اپنی چادر الٹائی اور لوگوں کی طرف پشت کر لی اور دعا کرنے لگے، پھر 2 رکعتیں پڑھائیں اور ان میں بلند آواز سے قرات کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1510۔ حضرت عباد بن تمیم کے چچا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا فرمائی اور 2 رکعتیں پڑھیں اور اپنی چادر الٹائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1511۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور بارش کی دعا کی، اور جب دعا کے لیے قبلہ رخ ہوئے تو آپ نے اپنی چادر الٹائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1512۔ حضرت عباد بن تمیم کے چچا سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے استسقاء میں دیکھا۔ آپ نے قبلے کی طرف منہ فرمایا، چادر کو الٹایا اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1513۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دعا میں اتنے بلند ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے جتنے دعائے استسقاء میں۔ آپ اس میں ہاتھ اتنے بلند اٹھاتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1514۔ حضرت آب اللحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احجار الزیت کے مقام پر بارش کی دعا کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور دعا فرما رہے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1515۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جمعے کے دن مسجد میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، راستے منقطع ہو گئے اور جانور ہلاک ہونے لگے اور شہروں میں قحط پڑ گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے ہمیں بارش عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک کے برابر اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔
اللہ کی قسم ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نہیں اترے تھے کہ ہم پر خوب زور سے بارش برسنے لگی، بلکہ اس دن سے اگلے جمعے تک بارش برستی رہی۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، میں نہیں جانتا کہ یہ وہی شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کرنے کو کہا تھا یا کوئی اور۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، پانی کی زیادتی کی وجہ سے راستے منقطع ہو گئے اور جانور مرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بارش روک لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حوالینا، یعنی اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش فرما، ہم پر نہ فرما بلکہ پہاڑوں اور جنگلات پر بارش فرما۔ اللہ کی قسم جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے، بادل چھٹنے لگے حتیٰ کہ ہمیں ایک ٹکڑا بھی نظر نہ آتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1516۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1517۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگ کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، بارش عرصہ دراز سے رکی ہوئی ہے اور جانور مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ بارش نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا۔ اللہ کی قسم ہم آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیکھتے تھے، پھر ایک چھوٹا سا بادل پیدا ہوا، پھر اس نے پھیلنا شروع کیا، پھر وہ برسنے لگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور نماز پڑھائی۔ لوگ بارش میں گھروں کو گئے۔ اگلے جمعے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے پھر بلند آواز سے کہا، اے اللہ کے نبی، گھر گر گئے اور راستے منقطع ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ بارش روک لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش فرما، ہم پر نہ فرما۔ بادل مدینہ منورہ سے چھٹ گئے۔ مدینے کے ارد گرد بارش ہوتی تھی اور مدینے میں ایک قطرہ بھی نہیں برستا تھا۔ میں نے مدینہ منورہ کو دیکھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس پر تاج ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1518۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، جانور مر گئے اور راستے منقطع ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارش برسائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، پھر فرمایا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم آسمان میں بادل کیا بادل کا ٹکڑا بھی نہ دیکھتے تھے، نیز ہمارے اور سل پہاڑ کے درمیان کوئی مکان یا گھر بھی حائل نہ تھا۔ اچانک ڈھال جتنا چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے سے ظاہر ہوا۔ جب وہ آسمان کے درمیان میں یعنی ہمارے سروں پر آیا تو پھیل گیا اور برسنے لگا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم پھر ہم نے پورا ہفتہ یعنی 7 دن سورج نہیں دیکھا۔ پھر آئندہ جمعے اسی دروازے سے ایک آدمی داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمتیں فرمائے، پانی کی کثرت کی بنا پر جانور مرنے لگے ہیں اور راستے بھی منقطع ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہم سے بارش روک لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ ٹیلوں پر، تودوں پر، وادیوں کے نشیب اور جنگلات میں بارش برسا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کہنا تھا کہ بارش فوراً رک گئی اور ہم مسجد سے نکلے تو دھوپ میں چلتے تھے۔ شریک یعنی راوی نے کہا، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا یہ پہلا آدمی ہی تھا؟ انہوں نے فرمایا، نہیں۔
سنن نسائی حدیث نمبر 1519۔ حضرت عباد بن تمیم نے اپنے چچا حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، جو کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بارش کی دعا کرنے لگے۔ آپ نے دعا کے وقت لوگوں کی طرف پیٹھ کر لی، یعنی آپ کا رخ مبارک قبلے کی طرف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھی الٹائی تھی۔ پھر دعا کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں اور ان دونوں میں قرات بھی کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1520۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے، پھر آپ نے قبلہ رخ ہو کر دعا کی اور 2 رکعتیں پڑھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1521۔ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کسی امیر یعنی حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بھیجا کہ میں ان سے دعائے استسقاء کے بارے میں پوچھوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اسے کون سی چیز خود مجھ سے سوال کرنے سے مانے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کی حالت میں سادہ کپڑے پہن کر خشوع و خضوع کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور عیدین کی نماز کی طرح 2 رکعتیں پڑھیں اور تمہارے خطبے کی طرح خطبہ نہیں دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1522۔ حضرت عباد بن تمیم کے چچا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے، بارش کی دعا کی، پھر 2 رکعتیں پڑھیں اور ان میں بلند آواز سے قرات کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1523۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بارش برسنے لگتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ زور سے برسا اور اسے مفید بارش بنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1524۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بھی میں اپنے بندوں پر کوئی نعمت مثلا بارش نازل فرماتا ہوں تو ان میں سے ایک گروہ اس کی وجہ سے کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کہتا ہے ہم پر فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے یا ہم فلاں ستارے سے سیراب ہوئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1525۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں ایک دفعہ عام بارش ہوئی تو آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے رب تعالیٰ نے رات کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اپنے بندوں پر کوئی نعمت خصوصاً بارش نازل فرماتا ہوں تو ان میں سے کچھ لوگ اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم پر فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، البتہ جو شخص مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے بارش برسانے پر میری تعریف کرتا ہے وہ حقیقتاً مومن ہے اور ستاروں کا کافر ہے، یعنی ستاروں کی طاقت و اختیار کا منکر ہے۔ اور جس شخص نے کہا ہمیں فلاں ستارے سے بارش ہوئی وہ میرے ساتھ کفر کرتا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1526۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 1 سال تک بارش رکی رہی تو ایک مسلمان جمعۃ المبارک کے دن خطبے کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، بارش سال بھر سے رکی ہوئی ہے، زمین بنجر ہو گئی ہے اور جانور مر رہے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے جبکہ ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اس قدر اٹھائے کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ آپ اللہ عز و جل سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم جمعہ پڑھ کر فارغ نہ ہوئے تھے، یعنی ابھی جمعے میں مصروف تھے، اتنی بارش برسی کہ ہم میں قریب گھر والے نوجوان شخص کو بھی فکر لاحق ہو گئی کہ گھر کیسے پہنچوں گا، یعنی دور والے اور بوڑھوں کی تو بات ہی کیا۔ پھر پورا ہفتہ بارش برستی رہی۔ جب اگلا جمعہ آیا تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کثرت بارش کی بنا پر گھر گر گئے اور قافلے رک گئے۔ آپ انسان کے جلدی اکتا جانے پر مسکرائے، پھر ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔
فوراً بادل مدینے سے چھٹ گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1528۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں پر 1 سال تک قحط پڑ گیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے دن منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، جانور مرنے لگے ہیں اور بال بچے بھوکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ اٹھا دیے۔ ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیکھتے تھے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہ فرمائے تھے کہ پہاڑوں جیسے بادل اٹھے، پھر ابھی اپنے ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ میں نے بارش کے قطرے آپ کی داڑھی مبارک پر برستے دیکھے۔ وہ دن، اگلا دن، اس سے اگلا دن، حتیٰ کہ اگلے جمعے تک بارش برستی رہی۔ پھر وہی اعرابی یا کوئی اور اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اب تو عمارتیں ڈھہ گئیں، یعنی گھر گر پڑے، جانور ڈوبنے لگے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش بند ہونے کی دعا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھا لیے اور فرمایا، اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش فرما، ہم پر نہ برسا۔ آپ جس طرف کے بادل کی طرف بھی دست مبارک سے اشارہ فرماتے وہ چھٹ جاتا، حتیٰ کہ مدینہ منورہ حوض کی طرح ہو گیا۔ وادی قنا 1 ماہ تک بہتی رہی، اور جو شخص بھی کسی علاقے سے آیا اس نے خوب بارش بتلائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1529۔ حضرت ثعلبہ بن صہدم سے روایت ہے کہ ہم طبرستان میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور ہمارے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ خوف یعنی خوف کی نماز پڑھی ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ پھر انہوں نے آپ کی نماز کا طریقہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف ایک گروہ کو جس نے آپ کے پیچھے صف باندھی تھی 1 رکعت پڑھائی، اور دوسرا گروہ آپ کے اور دشمن کے درمیان تھا تاکہ دشمن نماز کی حالت میں حملہ نہ کر سکے، تو آپ نے اس گروہ کو جو آپ کے پیچھے تھا 1 رکعت پڑھائی۔ پھر یہ گروہ دوسرے گروہ کی لڑائی کی جگہ میں پہنچ گیا، اور وہ گروہ ان کی جگہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی 1 رکعت پڑھائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1530۔ حضرت ثعلبہ بن زہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طبرستان میں جہاد کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ پھر حضرت حذیفہ اٹھے اور لوگوں کی 2 صفیں بنائیں، ایک صف اپنے پیچھے اور دوسری صف دشمن کے مقابل۔ اپنے پیچھے والی صف کو آپ نے 1 رکعت پڑھائی، پھر یہ ان کی جگہ چلے گئے اور وہ آپ کے پیچھے آ گئے۔ آپ نے ان کو بھی 1 رکعت پڑھائی، پھر انہوں نے دوسری رکعت نہیں پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1531۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جیسی روایت بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1532۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی گھر کی نماز 4 رکعت، سفر کی نماز 2 رکعت اور خوف کی نماز 1 رکعت فرض کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1533۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذوقرت میں نماز خوف پڑھی۔ لوگوں نے آپ کے پیچھے 2 صفیں بنائیں، ایک صف آپ کے پیچھے اور ایک صف دشمن کے مقابل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے والی صف کو 1 رکعت پڑھائی، پھر یہ ان کی جگہ چلے گئے اور وہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی 1 رکعت پڑھائی، لوگوں نے پھر دوسری رکعت نہیں پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1534۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے رکوع فرمایا اور ان میں سے کچھ لوگوں یعنی پہلی صف نے 7 رکوع کیا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا اور انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو جنہوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا تھا وہ پیچھے ہٹ کر اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرنے لگے اور دوسرا گروہ آ گیا یعنی پچھلی صف آگے آ گئی۔ اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت کا رکوع اور سجدے کیے اور سب لوگ نماز میں تھے اور تکبیریں کہتے تھے لیکن ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1535۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز خوف میں صرف 2 رکعتیں ہیں، جیسے آج کل تمہارے حکام کے محافظ تمہارے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مگر وہ باری باری سجدے کرتے تھے، اس طرح کہ ان میں سے ایک گروہ کھڑا رہتا، حالانکہ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور ایک گروہ کے لوگ اگلی صف والے آپ کے ساتھ سجدے کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور وہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ پھر آپ رکوع فرماتے اور وہ سب آپ کے ساتھ رکوع میں جاتے۔ پھر آپ سجدہ کرتے تو آپ کے ساتھ وہ لوگ سجدہ کرتے جو پہلی رکعت میں کھڑے رہے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ سجدہ کرنے والے نماز کے آخر میں بیٹھتے تو جو لوگ کھڑے رہے تھے انہوں نے اپنے طور پر سجدے کیے، پھر وہ بھی بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت ان سب کے ساتھ سلام پھیرا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1536۔ حضرت سہل بن ابو حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز خوف اس طرح پڑھائی کہ آپ نے ایک صف اپنے پیچھے کھڑی کر لی اور دوسری صف دشمن کے مقابل کھڑی رہی۔ آپ نے اپنے پیچھے والے صف کو 1 رکعت پڑھائی، پھر یہ یعنی دشمن کے مقابلے میں چلے گئے اور وہ دوسرے آ گئے، آپ نے ان کو بھی 1 رکعت پڑھائی، پھر وہ اٹھے اور ان سب یعنی دونوں گروہوں نے 1 رکعت اپنے اپنے طور پر پڑھ لی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1537۔ حضرت صالح بن خوات نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا جس نے غزوہ ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی تھی کہ ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بندی کی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں رہا۔ آپ نے اپنے ساتھ والے لوگوں کو 1 رکعت پڑھائی، پھر آپ کھڑے رہے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت پڑھ لی، پھر وہ چلے گئے اور دشمن کے مقابلے میں صف بندی کر لی اور دوسرا گروہ آپ کے پیچھے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقی ماندہ یعنی دوسری رکعت پڑھا دی، پھر آپ بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت مکمل کر لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1538۔ حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو 1 رکعت پڑھائی جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے بالمقابل تھا، پھر یہ پہلا گروہ ان کی جگہ چلا گیا اور وہ آ گئے، آپ نے ان کو دوسری رکعت پڑھا دی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، پھر یہ کھڑے ہوئے اور اپنی دوسری رکعت پڑھی، پھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت اپنے طور پر پڑھ لی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1539۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جنگ کے لے گیا، وہاں ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو ہم نے ان سے مقابلے میں صفیں باندھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو ہم میں سے ایک گروہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑے ہونے والے گروہ کے ساتھ 1 رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر وہ ان لوگوں یعنی دوسرے گروہ کی جگہ جا کر کھڑے ہو گئے جنہوں نے نماز نہ پڑھی تھی، اور وہ گروہ آ گیا جنہوں نے نماز نہ پڑھی تھی، آپ نے ان کے ساتھ بھی 1 رکوع اور 2 سجدے کیے، یعنی ان کے ساتھ بھی 1 رکعت ادا کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، پھر مسلمانوں میں سے ہر آدمی اٹھا اور اس نے اپنے طور پر 1 رکوع اور 2 سجدے کر لیے، یعنی 1 رکعت پڑھ لی۔
سنن نسائی حدیث نمبر 1540۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، ہم میں سے ایک گروہ نے آپ کے پیچھے صف بندی کی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابل رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکوع اور 2 سجدے کیے، یعنی ایک رکعت پڑھائی، پھر وہ چلے گئے اور دشمن کے مقابل صف آرا ہو گئے، اور دوسرا گروہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز شروع کر دی۔ آپ نے اسی طرح کیا، یعنی ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ پھر دونوں گروہوں میں سے ہر شخص اٹھا اور اس نے اپنے طور پر ایک رکوع اور 2 سجدے کر لیے، یعنی ایک ایک رکعت پڑھ لی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1541۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھائی۔ آپ کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا تو ہم میں سے ایک گروہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگا اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر وہ سلام پھیرے بغیر چلے گئے اور دوسروں کی جگہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر دوسرے گروہ نے آ کر آپ کے پیچھے صف بندی کی، آپ نے ان کے ساتھ بھی ایک رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، جبکہ آپ 2 رکوع اور 4 سجدے یعنی 2 رکعتیں مکمل فرما چکے تھے۔ پھر دونوں گروہ اٹھے اور ان میں سے ہر شخص نے اپنے اپنے طور پر ایک رکوع اور 2 سجدے کر لیے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کے شاگرد ابو بکر بن سنی بیان کرتے ہیں کہ امام زہری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صرف 2 حدیثیں سنی ہیں، لیکن یہ روایت ان میں شامل نہیں، گویا اس روایت کی سند میں انقطاع ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1542۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے دنوں میں نماز خوف پڑھائی تو ایک گروہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابل کھڑا رہا۔ آپ نے اپنے ساتھ والوں کو ایک رکعت پڑھا دی، پھر وہ چلے گئے اور دوسرے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک رکعت پڑھا دی، پھر دونوں گروہوں نے ایک ایک رکعت اپنے طور پر پڑھ لی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1543۔ حضرت مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، کب؟ آپ نے فرمایا، غزوہ نجد کے سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے لیے اٹھے اور ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے مقابل تھا اور ان کی پشت قبلے کی طرف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو سب مسلمانوں نے اللہ اکبر کہا، یعنی نماز شروع کر لی، آپ کے ساتھ والوں نے بھی اور انہوں نے بھی جو دشمن کے مقابل تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا تو آپ کے ساتھ والے گروہ نے بھی رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ فرمایا تو آپ کے ساتھ والے گروہ نے بھی سجدہ کیا، جبکہ دوسرے گروہ والے دشمن کے مقابل کھڑے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ والے بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ دشمن کی طرف جا کر ان کے مقابل کھڑے ہو گئے، اور جو پہلے دشمن کے مقابل تھے انہوں نے آپ کے پیچھے آ کر اپنا رکوع اور سجود کیا، یعنی ایک رکعت اپنے طور پر پڑھ لی۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کھڑے رہے، یعنی جس طرح آپ کھڑے تھے۔ پھر وہ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت کا رکوع فرمایا، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ فرمایا تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدے کیے۔ پھر وہ گروہ بھی آ گیا جو دشمن کے مقابل تھا، انہوں نے اپنے طور پر رکوع اور سجود کیے، یعنی اپنی بقیہ رکعت پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والے اس دوران میں بیٹھے رہے۔ پھر سلام کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا اور سب یعنی دونوں گروہوں نے سلام پھیر دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہو گئی اور دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کی بھی 2 رکعتیں ہو گئیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1544۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ زجنان اور عصفان کے درمیان قیام فرما تھے اور مشرکین کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ مشرکوں نے کہا، یعنی پروگرام بنایا کہ ان مسلمانوں کی ایک نماز ایسی ہے، یعنی نماز عصر، جو انہیں اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی زیادہ پیاری ہے، تو تم بات طے کر لو، یعنی پختہ پروگرام بنا لو، اور اس نماز کے دوران میں ان پر یکبارگی حملہ کر دو۔ ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کے 2 گروہ بنا دیں۔ آپ ان میں سے ایک گروہ کو نماز پڑھائیں اور دوسرا گروہ دشمن کی طرف متوجہ رہے۔ وہ محتاط رہیں اور اپنا اسلحہ پہنے رہیں۔ آپ پہلے گروہ کو 1 رکعت پڑھا دیں، پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں اور دشمن کے مقابل چلے جائیں، اور دوسرے آ جائیں، پھر 1 رکعت آپ ان کو پڑھا دیں۔ تو اس طرح ان کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت ہو جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1545۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز خوف پڑھائی۔ ایک صف آپ کے آگے یعنی دشمن کے مقابل کھڑی ہو گئی اور دوسری آپ کے پیچھے۔ آپ نے اپنے پیچھے کھڑے ہونے والوں کو 1 رکوع اور 2 سجدے یعنی 1 رکعت پڑھائی، پھر یہ آگے چلے گئے اور اپنے ساتھیوں کی جگہ کھڑے ہو گئے، اور وہ آ گئے اور آپ کے پیچھے ان کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 1 رکوع اور 2 سجدے یعنی 1 رکعت پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہو گئیں اور ان کی 1۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1546۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تھے۔ نماز کی اقامت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کا ایک گروہ بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے مقابل رہا۔ آپ نے اپنے پیچھے کھڑے ہونے والوں کو 1 رکوع اور 2 سجدے یعنی 1 رکعت پڑھائی، پھر وہ چلے گئے اور ان لوگوں کی جگہ کھڑے ہو گئے جو دشمن کے مقابلے میں تھے، اور وہ دوسرا گروہ آ گیا۔ آپ نے انہیں بھی 1 رکوع اور 2 سجدے یعنی 1 رکعت پڑھائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ آپ کے پیچھے والے لوگوں نے بھی اور دوسروں نے بھی سلام پھیر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1547۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف میں حاضر ہوئے۔ ہم آپ کے پیچھے 2 صفوں میں کھڑے ہو گئے، دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، ہم سب نے بھی اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا تو ہم نے بھی رکوع سے سر اٹھایا، پھر جب آپ سجدے کے لیے جھکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور ان لوگوں نے بھی جو آپ کے ساتھ قریبی یعنی پہلی صف میں تھے، جبکہ دوسری صف والے کھڑے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور اس صف والوں نے جو آپ کے قریب تھی تو دوسری صف نے اپنی جگہ ہی اپنے سجدے ادا کیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والی صف والے پیچھے ہٹ گئے اور دوسری صف والے آگے ہو کر پہلی صف والوں کی جگہ کھڑے ہو گئے اور وہ ان کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ پھر دوسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی رکوع سے سر اٹھایا۔ جب آپ سجدے کے لیے زمین کی طرف جھکے تو آپ کے ساتھ والی صف نے سجدے کیے اور دوسری صف والے کھڑے رہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والوں نے دونوں سجدوں سے سر اٹھائے تو پچھلی صف والوں نے اپنے طور پر سجدے کر لیے، پھر آپ نے سب کے ساتھ بیک وقت سلام پھیر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1548۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مقام نخل میں جو مدینے سے 2 رات کے فاصلے پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جبکہ دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی تو سب مسلمانوں نے تکبیر تحریمہ کہی، پھر آپ نے رکوع فرمایا تو ان سب نے بھی رکوع کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والی صف نے سجدہ کیا، جبکہ دوسری صف والے کھڑے ان کی حفاظت کرتے رہے۔ پھر جب وہ سجدوں کے بعد اٹھے تو پچھلی صف والوں نے اپنی جگہ ہی میں سجدے مکمل کر لیے،
پھر یہ ان کی جگہ چلے گئے اور وہ آ گئے۔ پھر آپ نے دوسری رکعت کا رکوع کیا تو سب نے رکوع کیا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو ان سب نے بھی اپنے سر اٹھائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والی صف نے سجدہ کیا اور دوسرے کھڑے ان کی حفاظت کرتے رہے۔ جب وہ سجدوں سے فارغ ہو کر بیٹھ گئے تو پچھلی صف والوں نے اپنی جگہ ہی میں سجدے کر لیے۔ پھر آپ نے سلام پھیرا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے تمہارے امراء کے پہرے دار کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1549۔ حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثفان کے علاقے میں دشمن کے ساتھ جنگ کی حالت میں تھے۔ مشرکین کے امیر خالد بن ولید تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ظہر کی نماز پڑھائی تو مشرکین نے کہا اس نماز کے بعد ایک ایسی نماز ہے یعنی نماز عصر جو ان مسلمانوں کو اپنے مال و منال اور اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے، لہٰذا اس نماز میں ان پر حملہ کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عصر کی نماز اس طرح پڑھائی کہ اپنے پیچھے ان کی 2 صفیں بنا لی۔ پھر آپ نے ان سب کے ساتھ رکوع کیا۔ پھر جب انہوں نے رکوع سے سر اٹھایا اور آپ سجدے میں گئے تو آپ کے ساتھ والی یعنی پہلی صف ہی نے سجدے کیے اور دوسری صف والے کھڑے رہے۔ جب انہوں نے سجدوں سے سر اٹھائے تو دوسری صف نے سجدے کیے، جبکہ رکوع تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر چکے تھے۔ پھر اگلی صف پیچھے ہو گئی اور پچھلے آگے اور وہ ایک دوسرے کی جگہ میں کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ رکوع کیا۔ جب انہوں نے رکوع سے سر اٹھائے تو آپ کے ساتھ صرف آپ کے ساتھ والی صف نے سجدے کیے، جبکہ دوسرے کھڑے رہے۔ پھر جب وہ اپنے سجدوں سے فارغ ہوئے تو پچھلی صف والوں نے اپنے سجدے ادا کیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ بیک وقت سلام پھیرا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1550۔ حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عثفان کے مقام پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ ان دنوں مشرکین کے امیر خالد بن ولید تھے۔ مشرکین نے کہا افسوس ہم نے انہیں غافل پایا تھا، کاش ہم حملہ کر دیتے۔ تو ظہر اور عصر کے درمیان نماز خوف کا حکم اترا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عصر کی نماز پڑھائی کہ ہمارے 2 گروہ بنا دیے۔ ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور دوسرا گروہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ آپ نے سب کے ساتھ تکبیر کہی جو آپ کے ساتھ تھے اور جو ان کی حفاظت کرتے تھے۔ پھر آپ نے رکوع فرمایا تو دونوں گروہوں نے رکوع کیا۔ پھر آپ کے ساتھ والے گروہ نے سجدے کیے، پھر ساتھ والے پیچھے ہٹائے اور دوسرے آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے سجدے مکمل کیے۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھے اور سب کے ساتھ رکوع کیا جو آپ کے ساتھ تھے اور جو ان کی حفاظت کرتے تھے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ سجدے کیے، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی جگہ میں کھڑے ہو گئے اور دوسرے آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے سجدے پورے کیے۔ پھر آپ نے سب کے ساتھ سلام پھیرا۔ اس طرح ان میں سے ہر ایک کی اپنے امام کے ساتھ 2 رکعتیں ہو گئیں، اور ایک دفعہ آپ نے بنو سلیم کے علاقے میں بھی نماز خوف پڑھی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1551۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو نماز خوف 2 رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا، پھر دوسرے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر سلام پھیر دیا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1552۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیرا، پھر دوسرے گروہ کو بھی 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیرا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1553۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز خوف کے بارے میں روایت ہے کہ امام قبلے رخ کھڑا ہو اور مقتدیوں میں سے ایک گروہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابل ان کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے، تو امام پہلے گروہ کو 1 رکعت پڑھا دے، پھر وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر دوسری رکعت کے رکوع سجدے ادا کر لیں اور دوسروں کی جگہ چلے جائیں اور وہ آ جائیں تو امام انہیں بھی رکوع اور 2 سجدے پڑھا دے۔ اس طرح امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی اور ان کی 1 رکعت،
پھر وہ خود دوسری رکعت کے رکوع اور 2 سجدے ادا کر لیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1554۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز خوف پڑھائی۔ ان میں سے ایک گروہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور دوسرے گروہ کے چہرے دشمن کی طرف تھے، تو آپ نے ایک گروہ کو 2 رکعت پڑھا دی۔ پھر وہ دوسرے گروہ کی جگہ چلے گئے اور دوسرے آ گئے، آپ نے انہیں بھی 2 رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1555۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑے لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر جو ان کے بعد آئے انہیں بھی 2 رکعتیں پڑھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہو گئیں اور ان کی 2 سنن نسائی حدیث نمبر 1556۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دور جاہلیت کے لوگوں کے لیے سال میں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے کودتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، تمہارے لیے 2 دن تھے جن میں تم کھیلا کودا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بجائے 2 اچھے دن دے دیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1557۔ حضرت ابو عمیر بن انس اپنے چچاؤں سے بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے عید کا چاند دیکھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اطلاع نہ مل سکی اور عام لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اطلاع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دن چڑھانے کے بعد روزہ کھولنے کا اور اگلے دن نماز عید کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1558۔ حضرت حفصہ بنت سیرین سے روایت ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تھیں تو بی ابا یعنی میرا باپ آپ پر فدا ہو جائے ضرور کہتی تھیں۔ ایک دفعہ میں نے ان سے کہا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے یعنی عیدین میں عورتوں کے باہر جانے کے بارے میں فرماتے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں بی ابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغ اور پردہ نشین حتیٰ کہ حیض والی عورتیں بھی باہر عید کے لیے جائیں اور نماز عید اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، البتہ حیض والی عورتیں نماز والی جگہ سے الگ بیٹھی رہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1559۔ حضرت محمد بن سیرین سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے پوچھا، کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز عید میں عورتوں کی شرکت کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ اور وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تھیں تو وہ کہتی تھیں، بی ابا یعنی میرا باپ آپ پر فدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی عید میں ساتھ لے کر جاؤ تاکہ وہ بھی اس نیکی اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، البتہ حیض والی عورتیں لوگوں کی نماز والی جگہ یعنی عیدگاہ سے الگ رہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1560۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں ریشم کا ایک جوڑا برائے فروخت دیکھا، وہ اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اے اللہ کے رسول اسے خرید لیں اور عید اور وفود سے ملاقات کے مواقع پر زیبتن فرمایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ریشم تو ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یا فرمایا اسے تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ کچھ عرصہ جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ریشم کا ایک جبہ بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جبے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے تو فرمایا تھا یہ ان کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، پھر آپ نے یہ جبہ مجھے بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بیچ کر اپنی ضروریات پوری کرو۔
سنن نسائی حدیث نمبر 1561۔ حضرت ثعلبہ بن زہدم سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ لوگوں پر اپنا نائب مقرر فرمایا۔ وہ عید کے دن عید کے لیے باہر نکلے تو فرمایا، اے لوگو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں کہ امام کے نماز عید پڑھانے سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھی جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1562۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز عید خطبے سے قبل اذان اور اقامت کے بغیر پڑھائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1563۔ حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے پاس بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید الاضحیٰ کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، آج کے دن ہم سب سے پہلے جس چیز کی ابتدا کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، پھر قربانی ذبح کریں گے۔ جو شخص ایسے کرے گا وہ ہماری سنت پر عمل کرے گا، اور جو اس نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کرے گا تو یہ قربانی نہیں بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت تیار کیا ہے۔ اتفاقاً حضرت ابو بردہ بن نیار نے نماز عید سے قبل قربانی ذبح کر دی تھی۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک جزعہ یعنی نوجوان بکرا ہے جو 2 دانتے سے جسمانی طور پر بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اسے ذبح کر دو، لیکن ایسا جانور تیرے علاوہ کسی سے کفایت نہ کرے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1564۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین میں نماز خطبے سے قبل پڑھا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1565۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن چھوٹا نیزہ ساتھ لے جایا کرتے تھے، پھر اسے گاڑ لیتے اور اس کی طرف نماز پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1566۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، اور جمعے کی نماز بھی 2 رکعت ہے۔ یہ تمام نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مکمل ہیں، ان میں کوئی کمی اور نقص نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1567۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن نکلے تو آپ نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کون سی صورتیں یعنی نماز عید میں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، سورہ قاف اور سورہ اقتربت الساعہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1568۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے کے دن سورہ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ کبھی جمعہ اور عید ایک دن میں اکٹھے ہو جاتے تو بھی آپ یہی دونوں سورتیں پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1569۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے موقع پر حاضر ہوا۔ آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1570۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان کے دن نماز کے بعد خطبہ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1571۔ حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا، جو آدمی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اور جو خطبہ سننے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہے وہ ٹھہرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1572۔ حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے سنا،
جبکہ آپ 2 سبز چادریں اوڑے ہوئے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1573۔ حضرت ابو کامل احمسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر سوار خطبہ ارشاد فرماتے دیکھا، جبکہ ایک حبشی یعنی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کی مہار تھام رکھی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1574۔ حضرت سیماک نے کہا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر کچھ دیر بیٹھتے پھر کھڑے ہو جاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1575۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر ہوا۔ آپ نے بغیر اذان اور اقامت کے خطبے سے پہلے نماز عید پڑھائی۔ جب آپ نے نماز پوری فرمائی تو بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کی تلقین فرمائی۔ پھر آپ ایک طرف سے ہو کر عورتوں کی طرف گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدستور آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا اور انہیں واعظ و نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور انہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کی رغبت دلائی۔ پھر فرمایا اے عورتوں صدقہ کرو، کیونکہ اکثر عورتیں جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ تو ایک سیاہ بٹیالے رخساروں والی عام سی عورت نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شکوے شکایت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ عورتیں اپنے ہار، بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر بطور صدقہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی تاکہ وہ بیت المال میں جمع کروا دیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1576۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ جب دوسری رکعت کے بعد بیٹھ کر سلام پھیرتے تو لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہتے۔ اگر آپ لشکر بھیجنے کی ضرورت محسوس فرماتے تو لوگوں کے سامنے ذکر فرماتے، ورنہ لوگوں کو صدقہ وغیرہ کرنے کا حکم دیتے۔ 3 دفعہ فرماتے صدقہ کرو، تو صدقہ کرنے والی اکثر عورتیں ہی ہوتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1577۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نے امام صاحب کے خطبے کے دوران میں اپنے ساتھی کو زبان سے کہا چپ رہ تو تو نے بھی فضول کام کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1578۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ یوں شروع فرماتے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے جو اللہ تعالیٰ کی شان گرامی کے لائق ہے، پھر فرماتے جسے اللہ تعالیٰ راہ راست پر لے آئے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر لانے والا نہیں۔ بلا شبہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا۔ ہر ایسا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی۔ پھر آپ فرماتے مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں یعنی انگشت شہادت اور 7 والے کی طرح ملا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ جب قیامت کا ذکر فرماتے تو آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو جاتے، آواز بلند ہو جاتی اور غصے کے آثار چہرے پر نمایاں ہو جاتے، یوں لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، یعنی اس کے حملے کی خبر دے رہے ہیں کہ تم پر صبح حملہ کر دے گا یا شام کو۔ پھر فرماتے جو شخص مال چھوڑ جائے وہ تو اس کے رشتہ داروں کو ملے گا، اور جو آدمی قرض یا چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے چھوڑ جائے تو وہ میرے سپرد ہوں گے، اور ان کے اخراجات اور قرض وغیرہ کی ادائیگی میرے ذمے ہوگی، کیونکہ مومنین سے میرا تعلق اور رشتہ تمام رشتوں سے قوی اور مضبوط ہے۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 1579۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن باہر تشریف لے جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر خطبہ ارشاد فرماتے اور صدقے کا حکم دیتے۔ اکثر عورتیں ہی صدقہ کرتی۔ اگر کوئی ضرورت پیش ہوتی یا لشکر بھیجنا مقصود ہوتا تو اس سے متعلق کلام فرماتے، ورنہ واپس تشریف لے آتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1580۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں والے دن نماز عید کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا، جس شخص نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح نماز کے بعد قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہے، لیکن جس نے نماز عید سے قبل قربانی ذبح کر دی تو یہ گوشت کھانے کے لیے بکری ذبح کی گئی ہے، قربانی نہیں۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، واللہ میں نے تو نماز عید کے لیے آنے سے قبل ہی قربانی ذبح کر دی ہے۔ میں نے سوچا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے، اس لیے میں نے جلدی کی، خود بھی گوشت کھایا، اہل و عیال اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو گوشت کے لیے بکری ذبح کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا، میرے پاس ایک بکری کی قسم سے موٹا تازہ جزعہ ہے جو گوشت کے لحاظ سے 2 بکریوں سے بہتر ہے، مگر وہ 2 دانتا نہیں، چھوٹا ہے، تو کیا وہ میری طرف سے کفایت کر جائے گا اگر میں اسے ذبح کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن یہ تیرے علاوہ کسی سے کفایت نہیں کرے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1582۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1583۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ پہلے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے اور اس دوران میں کوئی تقریر یا بات چیت نہ کرتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے۔ لہٰذا جو شخص تجھے بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، اس کی تصدیق نہ کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1584۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور چند آیات تلاوت فرماتے اور اللہ کی باتیں ذکر فرماتے۔ آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا اور نماز بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1585۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما سامنے آ گئے۔ انہوں نے سرخ قمیصیں پہن رکھی تھیں۔ وہ چلتے تھے تو قمیضوں کی وجہ سے لڑکھڑاتے تھے، یعنی گرتے پڑتے آ رہے تھے۔ آپ منبر سے اترے، انہیں اٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال و اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں نے انہیں دیکھا کہ اپنی قمیصوں میں گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو میں صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں منبر سے اترا اور انہیں اٹھایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1586۔ حضرت عبد الرحمن بن عابس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، کیا آپ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے لیے باہر گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، اور اگر آپ سے مجھے قربت نہ ہوتی تو میں ایسے موقع پر آپ کے ساتھ نہ ہوتا، کیونکہ وہ اس وقت بچے تھے۔ آپ اس نشان کے پاس آئے جو کثیر بن سلط کے گھر کے پاس ہے اور وہاں نماز پڑھی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر آپ عورتوں کے پاس تشریف لے گئے، انہیں واضح و نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ عورتیں اپنے ہاتھ اپنے حل کی طرف بڑھا کر زیور اتارنے لگیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1587۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن باہر نکلے اور 2 رکعتیں پڑھیں۔ ان 2 رکعت سے پہلے یا ان کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1588۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، پھر اپنے دو سفید و سیاہ رنگ کے ابلق مینڈوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ذبح فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1589۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1590۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے اور عید کی نمازوں میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ جب جمعہ اور عید ایک دن اکٹھے ہو جاتے تو پھر بھی آپ یہی دونوں سورتیں پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1591۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ عیدین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ آپ نے دن کے آغاز میں عید کی نماز پڑھی، پھر آپ نے جمعے کی رخصت دے دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1592۔ حضرت وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جمعہ اور عید اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے عید کے لیے نکلنے میں دیر کر دی، حتیٰ کہ دن کافی اونچا ہو گیا۔ پھر وہ نکلے اور خطبہ دیا اور بہت لمبا خطبہ دیا، پھر اترے اور عید کی نماز پڑھائی اور اس دن لوگوں کو جمعہ نہیں پڑھایا۔ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے سنت پر عمل کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1593۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے ہاں یعنی گھر میں دو بچیاں دف بجا رہی تھیں۔ آپ نے انہیں نہ روکا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے جس میں وہ کھیل کود بھی لیتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1594۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کے دن حبشی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیلنے لگے۔ آپ نے مجھے بلایا، میں آپ کی اوٹ میں کھڑی ہو کر آپ کے کندھے کے اوپر سے انہیں کھیلتے دیکھنے لگی۔ میں دیکھتی رہی حتیٰ کہ میں خود ہی ہٹ گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1595۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے مجھے اپنی چادر سے چھپایا ہوا تھا اور میں حبشیوں کو مسجد میں کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، حتیٰ کہ میں ہی اکتا گئی۔ ذرا اندازہ لگاؤ، ایک نوعمر لڑکی جو کھیل کی بہت شائق ہو کتنی دیر تک کھڑی دیکھتی رہی ہوگی۔ آپ اتنی دیر تک اس کے لیے کھڑے رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1596۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو حبشی مسجد میں جنگی کھیل کھیل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رہنے دو، یہ بنو ارفدہ یعنی حبشی لوگ ہیں اور جنگی کھیل کھیلنا ان کی فطرت میں داخل ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1597۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاں تشریف لائے تو میرے پاس دو بچیاں دف بجا رہی تھیں اور جنگی نغمے گا رہی تھیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں جھڑکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا، ابو بکر انہیں رہنے دو، یہ عید کے دن ہے، یہ وہ دن تھے جن میں حاجی منا میں ہوتے ہیں یعنی ایام تشریق، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مدینہ منورہ میں تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1598۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں بھی نماز یعنی نفل پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بنا لو۔
سنن نسائی حدیث نمبر 1599۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھجور کی چٹائی کو کھڑا کر کے حجرہ سا بنا لیا تاکہ سکون سے رات کی نماز پڑھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی، حتیٰ کہ لوگ بھی آپ کے قریب جمع ہونے لگ گئے اور آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ پھر ایک رات انہوں نے آپ کی آواز محسوس نہ کی، انہوں نے سمجھا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کھنکارنے لگے تاکہ آپ جاگ کر ان کی طرف تشریف لے آئیں، مگر آپ نہ نکلے۔ پھر صبح کے وقت آپ نے فرمایا، جو کچھ تم کرتے رہے ہو میں دیکھتا رہا ہوں، مگر اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں تمہارے ذوق شوق کی وجہ سے تم پر رات کی نماز فرض ہی نہ کر دی جائے، اور اگر تم پر فرض کر دی جاتی تو تم اسے ادا نہ کر پاتے۔ لہٰذا اے لوگو، رات کی نماز اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ فرض نماز کے علاوہ انسان کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1600۔